أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी हमारे सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 17 तक की तिलावत की गई। जैसा कि पिछली नशिस्त में, पिछली मजलिस में ये बात आई थी कि इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आई हुई एक बड़ी जंग का, जिसको हम जंगे अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब कहते हैं, उसका तज़किरा फरमाया है। और ग़ज़वे अहज़ाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत कर जाने के 5 साल के बाद सन हिजरी 5 में ये ग़ज़वा पेश आया था। और इसका बुनियादी उसका ख़ुलासा ये था कि मक्के के काफिर इससे पहले मुसलमानों के साथ 2 जंगें कर चुके थे, एक ग़ज़वा बदर और दूसरी जंगे उहुद। और दोनों में ज़्यादातर उनको ये अफसोस था, ग़ज़वा बदर में तो उनका बड़ा नुकसान हुआ था, ग़ज़वा उहुद में नुकसान मुसलमानों का हुआ था, लेकिन हौसले और हिम्मत के एतबार से मुसलमान जीत गए थे। आखिर में काफिरों को ये हिम्मत नहीं रही कि वो पलट कर मुसलमानों पर हमला करें, और उन्होंने बहुत आगे निकल जाने के बाद दोनों लश्कर जब वापस हो गए, मुसलमान मदीना आ गए, काफिर लोग मक्के की तरफ रवाना हो गए, तो उनको अफसोस हुआ कि अच्छा खासा जंग का पांसा हमने पलट दिया था, क्यों नहीं ज़ोरदार एक हमला करके हम पूरा मदीना को ही जो है वो तहस नहस कर डालते हैं। लेकिन फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में
یہودیوں نے، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے، مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے، ان لوگوں نے اکسایا، ان میں سے ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مدینے سے باہر نکال دیا اور وہ لوگ خیبر میں جا کر رہنے لگے۔ تو ان لوگوں نے سازش کر کے مکہ کے کافروں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ تم لوگ اگر جو ہے وہ یہاں سے بڑا لشکر لے کر نکلتے ہو اور مکہ کے آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں ان کو بھی، خاص کر کے ایک بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان جن کے سردار کا نام تھا عیینہ ابن حصن، ان لوگوں کو اگر تم اپنے ساتھ ملاتے ہو تو تمہاری تعداد اتنی بڑی ہو جائے گی جتنی مدینے میں مرد عورت بچے سب مل کر بھی نہیں ہوتی، اور پھر اگر تم ایک ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوگے تو مدینہ والے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر، جو مختلف قبیلوں پر، مکے میں رہنے والے قبیلوں کے 4,000 افراد تھے اور باہر آس پاس کے قبیلوں کے 6,000 اور ملا کر کل جو ہے وہ 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ اور ادھر مسلمان جتنے مدینہ سے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد نکلے تھے اور مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں تقریباً جو ہے وہ 3,000 تھے مسلمان، اور ان 3,000 میں سے بھی بہت سے منافقین تھے جو اوپر مسلمان ہوئے تھے، دل سے ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ہر موقع سے نقصان پہنچاتے تھے، وہ بھی ان 3,000 میں شامل تھے۔ آگے جیسے کہ آیات میں آئے گا کہ وہ نکل گئے تھے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو مسلمانوں کا لشکر بہت ہی کم تھا اور اس کے مقابلے میں کافروں کا لشکر بہت زیادہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا ہو، مدینہ کے لوگوں نے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ میں مقابلے کے لیے آیا ہو، اور کوئی نسبت نہیں تھی۔ ایک طرف 10,000 تھے، خوب مال تھا، ساز و سامان تھا، گھوڑے تھے، لشکر میں ساری چیزوں کی سہولتیں موجود تھیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو، جیسا کہ پچھلی نشست میں آیا، کھانے تک کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو مجاہدے کرنے پڑتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ویسے تو کچھ ہوتا نہیں تھا، کبھی کچھ جو مل جاتے تھے جس کو پیس کر روٹی بنا کر کچھ ٹکڑے لوگوں کے حوالے کیے جاتے تھے، وہ بھی اس کے لیے سالن نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے جانوروں کی چربی جو سکھائی ہوئی تھی اسی چربی کو پگھال کر، جو کہ بدبو مارتی تھی اور گلے میں چپک جاتی تھی، اسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، اور دن بھر وہ گلے میں چپکی ہوئی چربی ہمیں پریشان کرتی تھی۔ تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ کبھی کسی نے دعوت کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کھانے میں معجزہ ظاہر ہو گیا، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پچھلی نشست میں آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی حالت بہت غیر ہو رہی ہے، بہت زیادہ نازک آپ کی حالت ہو گئی ہے، بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ کا ایک مجمع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اپنے جسم سے چادر ہٹا کر بتایا کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی تو اس پر ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ حالت صحابہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دیکھی نہیں گئی۔ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ کے ساتھی خندق کھود رہے ہیں۔ اصل میں مقابلے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے تو وہ تو ہم 3,000 ہے، وہ 10,000 ہے، مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ اندر رہیں گے تو مدینہ میں وہ گھس گئے تو مدینے میں جو ہے وہ ہر گلی کو برباد کر ڈالیں گے، وہ خون بہا دیں گے۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں ایران میں جب اس طرح کے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو خندق کھودی جاتی ہے۔ یہ خندق کا کھودنے کا رواج عربوں میں نہیں تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک حصے کی طرف جہاں سے ان کے آنے کا گمان تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی خندق کھدوائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ جو ہے وہ میدان میں اتر کر صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ تو ایک تو مشقت والا کام، اوپر سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مالی پریشانیاں، ادھر سے کافروں کا خوف، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ کی حالت بہت نازک ہے، تو کچھ کھانے کو اگر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک آدھ بکری کا بچہ ہے، تو میں آٹے کو بھون لیتی ہوں اور تم بکری کے بچے کو ذبح کر لو، اس کا سالن بنا لیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی نے طے کیا، کام پورا ہوا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جانے لگے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بہت سارے مجمع کو بلا کر مت لانا، کھانا بہت تھوڑا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-4 ساتھی، 3-4 لوگوں کا ہی کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج ہمارے غریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے، ہم نے کچھ کھانا بنایا، آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ حضرت جابر نے کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی چلو سب صحابہ سب ساتھی چلو، جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب پورا کا پورا لشکر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ دیکھا تو وہ ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنے سارے ساتھی آ رہے ہیں، 5-6 ساتھیوں کا کھانا ان کو کیوں کر کافی ہوگا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھیجا کہ جاؤ تم جا کر تیاری کرو، اور جب تک میں نہ آؤں وہ آٹے والا جو گھوندا ہوا آٹا ہے اس پر کپڑا بچھانا اور اس کو ہٹانا نہیں، اور جب تک میں نہ آؤں چولہے پر سے دیگ چڑھائی ہوئی ہے وہ اتارنا نہیں۔ چنانچہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بیٹھو، روٹی پکانے والی جو خاتون تھی ان کو بلایا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر اس میں پھونک ماری، سالن میں بھی اور اس میں بھی، اور پھر آپ جو ہے وہ اس میں سے پیڑا توڑ کر وہ روٹی بنانے والی خاتون کو دیتے تھے، وہ بناتے جاتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دیگ میں سے نکالتے جاتے۔ صحابہ کی ایک جماعت کھا کر گئی، دوسری کھا کر گئی، تیسری، بہت ساری روایتوں میں ہیں کہ تقریباً 1000 کے قریب لوگوں نے کھایا ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اس کے بعد حضرت جابر اور ان کے گھر والوں نے کھایا، اور اس کے بعد جب وہ دیگ پر سے ڈھکن ہٹا کر دیکھا گیا تو سالن اتنا ہی تھا جتنا ان حضرات کے آنے سے پہلے تھا، ایک قطرے کے برابر بھی سالن میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو حالات بہت زیادہ خطرناک تھے، اور اوپر سے جو ہے وہ 10,000 کا لشکر سامنے آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ غزوہ احزاب میں کیا کیا ہوا وہ تو پچھلی نشست میں آ چکا، تاکہ ان آیات کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا پس منظر وہ سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسا احسان کیا، ذرا یاد کرو وہ دن جبکہ بہت سارے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے فرشتوں کے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی نشست میں یہ بات آ چکی تھی کہ جب کافروں کا لشکر آیا اور 20 دن تک وہ ٹھہرا رہا، کیونکہ خندق کود کر جو گھڑا کھودا تھا اس کو کود کر کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس طرف مسلمانوں نے مورچے بنائے تھے اور یہاں سے بھی تیر اندازی ہوتی تھی، وہاں سے بھی، کبھی کبھی اتنی تیز تیر اندازی، اتنی سخت تیر برسائے جاتے تھے کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، نہیں نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا، اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہو رہی تھی۔ اور پھر رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 نمازوں کی قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بد دعا کیجیے ان لوگوں کے خلاف جن کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں ضائع ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں اذان اور اقامت کے ساتھ 4 نمازیں مسلمانوں کو پڑھوائی اور قضا کروائی۔ تو بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے سامنے مدینے میں آ کر، اور ادھر پیچھے وہاں صرف عورتیں اور بچے تھی، مدینہ کے اندر مسلمان تھوڑا باہر نکلے تھے اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ عورتیں اور بچے تھے، اور ان پر بھی یہودیوں کے حملے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہودیوں نے
اور ان آنے والے کافر مشرکوں نے آپس میں ساز باز کر لی تھی، ساز گھانٹ کر لی تھی کہ ہم باہر سے حملہ کریں گے اور تم اندر سے حملہ کرنا۔ حالانکہ ان یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ اگر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب قوموں کے لیڈروں کو آپ نے بلایا تھا اور سب سے کہا تھا کہ ہم ایک ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا کیا چیزیں رہیں گی، ہم کیسے مدینہ میں زندگی گزاریں گے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا دشمن، چاہے ہمارا ہو چاہے تمہارا ہو، باہر سے کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر لڑیں گے۔ لیکن یہودیوں نے اس موقع سے غداری کی اور وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ باہر سے حملہ کریں گے اور ہم اندر سے حملہ کر کے اس طرح بیچ میں مسلمانوں کو پیس دیں گے۔ تو حالات اتنے خطرناک تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تمہارے کلیجے جو ہے وہ دل کو تمہارے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ناک میں دم آ گیا اور اس قسم کی تعبیرات، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیرات استعمال فرمائی اور کہا کہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ تم پلکیں جھپکانا بھی بھول گئے تھے، اور حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے آنے لگے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شہید کر دیے جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینہ سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے مناظر کو یاد کرواتے ہیں کہ ایسے حالات میں 20-25 دن ہو جانے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بھیجی، ایسا طوفان، ایسی آندھی کہ خیموں، کافروں کے جو خیمے تھے، خیموں کی رسیاں اکھڑ گئی، گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ ان کی اپنی رسیاں توڑ کر ادھر ادھر لشکر میں بھاگنے لگے، کھانے کے لیے جو دیگچیاں انہوں نے تیار کی تھی وہ دیگچیاں ساری الٹ گئی، آگ بجھ گئی، اور ریت اور اس کے چھوٹے چھوٹے کنکر آ کر جو ہے وہ چہروں پر لگنے لگے۔ اتنا سخت طوفان آیا کہ کافروں کے ویسے ہی 20-25 دن ٹھہر کر وہ اکتا گئے تھے تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کو یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے ہوا کے ذریعے تمہاری مدد کی، ہم نے اپنی رحمت اتار کر تمہاری مدد کی، اور ساتھ میں ایک ایسا لشکر ہم نے تم کو بھیجا جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ہے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات فرشتوں کا لشکر بھی نازل فرمایا تاکہ ان کافروں کو فرشتوں کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ کس نے پیٹ پر پتھر باندھے وہ بھی اللہ نے دیکھا، کون مدتوں بھوکا رہا وہ بھی اللہ نے دیکھا، اور کون چپکے چپکے گھر جا کر کھانے کھا کر آیا وہ بھی اللہ نے دیکھا۔ آگے منافقوں کا حال ہے کہ منافق حضور کے پاس آ کر کیا کیا بہانے کر کے وہاں جنگ سے واپس پلٹ گئے تھے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ کیسے احوال تھے؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جبکہ وہ سب لشکر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اوپر کی طرف یعنی مدینہ کی مشرق کی جانب سے، اور نیچے کی طرف یعنی مدینہ کی مغرب یعنی پچھم کی جانب سے، تو دو طرف سے کون تھے؟ باہر سے تو جو ہے وہ مکہ کے کافر اپنے ساتھ جو قبیلے لائے تھے وہ، اور اندر سے جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، وہ یہودیوں نے بھی غداری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ دونوں طرف سے تم پر حملہ ہو رہا تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں دہشت کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ گئی، اور کلیجہ منہ کو آنے لگا، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے۔ تو یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے۔ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کہ منافقین اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اور وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ سوچنے لگے، اور کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا اور اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مسلمان بھی مراد ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تو بہت سے پکے ایمان والے بھی فطری طور پر، انسان کی طبیعت ہے، طبیعت کی وجہ سے اس میں کچھ ڈر آنے لگتا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا۔ جیسے کوئی اچھے سے اچھا پکا مضبوط مومن ہو جس کا یہ ایمان ہو کہ جب تک میری موت نہیں لکھی ہوئی ہے تب تک موت نہیں آئے گی،
تو اس کے سامنے اچانک سانپ آ جائے تو اس کو خوف تو ہوگا، فطری انسانی طبیعت ہے. اس کے سامنے اچانک جو ہے وہ کچھ ایکسیڈنٹ نظر آ گیا تو اس کی طبیعت متاثر ہوتی ہے. تو آدمی کی طبیعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اتنا بڑا لشکر جو کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا سامنے آ کر ٹھہرا ہوا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے، تیر پر تیر برسائے جا رہے ہیں. تو صحابہ کے دل میں بھی ایمان تو تھا اللہ پر، اور بہت مضبوط ایمان تھا. اتنا مضبوط ایمان تھا کہ پوری امت مل کر بھی ان کے جیسے ایک فرد کے ایمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن جو انسانی طبیعت ہے اس طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے کچھ خیالات، کچھ وسوسے ان کے دل میں آتے رہے. اس کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو، ایمان والے کو کبھی وسوسے آوے تو وہ وسوسے اس کے ایمان کے منافی نہیں ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ وسوسے آ سکتے ہیں لیکن ان وسوسوں کی طرف آدمی کو دھیان نہیں دینا چاہیے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس وقت ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور وہ زور سے پورے ہلا دیے گئے. یعنی آپ غور کیجئے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ ایمان والے پورے کے پورے سخت حالات میں آئے اور بہت زیادہ ہلا دیے گئے. تو وہ کیسا منظر ہوگا کہ صحابہ جیسے جن کا ایمان پہاڑ جیسا تھا، ان لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سخت حالات تھے کہ سب ہلا دلا. یعنی ہم تھوڑا سا تصور کریں کہ آج ہماری بستی، اللہ اس کی حفاظت فرماوے، امن اور امان اور عافیت نصیب فرماوے. 1000 کا ٹولہ، 2000، 10,000، 5000 کا ٹولہ اگر ہمارے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لے اور یہ حملہ، یہ خطرہ ہو کہ کبھی بھی وہ حملہ کرے گا، اور مرد سارے کے سارے گاؤں کے باہر جتنے بھی ہیں 300، 400، 800 وہ گاؤں کے باہر کھڑے ہو جائیں. مسلمان اس وقت زیادہ نہیں تھے، تو گھر پہ بیوی بچوں کو کیا حالات ہوں گے، ان کو کیسی فکر ہوگی، خود آدمی کو. یعنی گویا کہ یوں سمجھو کہ زندگی کا آخری دن ہر آدمی نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے، کل صبح کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو 20-25 دن انہی حالات میں گزارے کہ کب کافروں کا لشکر یہ جو ہے وہ خندق پار کر کے آ گیا تو کیا ہوگا، اندر سے جو ہے وہ یہودیوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. بہت خطرناک ترین حالات تھے. کسی جنگ میں مسلمانوں کو اس قسم کے حالات سے سابقہ نہیں پڑا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب مومنین زور سے ہلا دیے گئے. اور ادھر کافر لوگ، منافق لوگ کیا کرتے تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ منافق لوگ جو اوپر مسلمان ہوئے تھے، اندر سے ابھی بھی کافر تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں بھی ان میں سے بعض شریک ہوئے. لیکن پھر ایک واقعہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس جگہ 10 کی ٹولی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جگہ دی تھی کہ آپ یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، یہ ٹولی یہاں سے، ہر جماعت کو کام تقسیم کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بڑا کام ہو تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف جماعتیں بنا کر کام تقسیم کر دیا جائے. ایسا نہیں کہ موقع سے دیکھ لیں گے، جب موقع سے دیکھ لینے کی بات آتی ہے تو پھر جب موقع آتا ہے اس وقت کوئی بھی ساتھی موجود نہیں ہوتا ہے. سیرت کے اس پہلو سے یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا منظم کام کیا، اور ہر ایک کو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھودنے میں شریک ہے. ایسا نہیں کہ لیڈر ہے تو گھر سے بیٹھ کر آرڈر کر دیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود آخری نبی ہونے کے بنفس نفیس آپ نے بھی ایک حصہ لیا تھا، اور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ بھی خندق کھودنے میں شریک تھے. اور بعض روایت میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ مٹی، چونکہ خندق کھودتے تھے تو اس میں سے مٹی بھی نکلتی تھی، پتھر، تو وہ اس میں بھر کر جو ہے وہ خندق کے اس طرف مسلمانوں نے اس کا ڈھیر لگایا تھا تاکہ اس کے پیچھے تیروں کے ذریعے سے بھی چھپ سکے، تیروں سے وہ چھپنے کے لیے وہ سہارا ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور آپ کی پیٹھ، یہ دونوں کے دونوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ اور پیٹ دونوں کے دونوں مٹی سے پورے اٹے ہوئے تھے، پورے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اتنا زیادہ. اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی جماعت میں ایک بہت سخت زمین آ گئی، ایک بڑی چٹان آ گئی جس کو صحابہ بہت کوشش کے بعد بھی نہیں توڑ پائے، حتیٰ کہ ان کی کدالیں ٹوٹ گئی لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو پھر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ یہ پوری لائن پہ خندق کھودنا ہے، اب بیچ میں پتھر آ گیا تو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سی مار لیتے ہیں
تھوڑا سا سائڈ میں کر کے کھود دیتے ہیں، اتنے میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نہیں، حضور نے جہاں لائن کھینچی ہے اس سے ہم ذرا بھی نہیں ہٹ سکتے. ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، پھر آپ جیسا فرمائیں گے ویسا. یعنی ظاہری دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی ایک لکیر سے صحابہ کو ادھر سے ادھر ہٹنا گوارا نہیں تھا. آج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کتنی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور کتنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کو صحابہ کی زندگی سے اس پر غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے، خود آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے، اس گھڑے کے اندر اترے، کدال لی آپ نے اور وتمت کلمۃ ربک پڑھا اور بسم اللہ کہہ کر زور سے کدال ماری. جب پہلی مرتبہ آپ نے کدال ماری تو روشنی چنگاری ہوئی، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس پہلی مرتبہ کی کدال سے یہ خوشخبری دی گئی، مجھ کو شام کے محلات اور شام کے قلعے لال پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور مجھ کو شام کے لال پتھر والے قلعے دکھائے گئے، اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو خبر دی کہ تمہاری قوم ایک دن اس کو فتح کرے گی. پھر دوسری کدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتمت کلمۃ ربک صدقا پڑھ کر ماری تو اس میں بھی روشنی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ایران کے سفید محلات، ایران کے محل جو ہے وہ سفید پتھر کے تھے، سفید محلات مجھ کو دکھائے گئے، اور یہ بشارت دی گئی کہ ایک دن تمہاری قوم پورے ایران اس زمانے میں سپر پاور سمجھا جاتا تھا. اور جیسے آج ہمارے زمانے میں بعض ملک اور بعض حکومتیں جو ہے وہ بہت بڑی سمجھی جاتی ہے کہ امریکہ اتنا بڑا، روس اتنا بڑا. اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرا ایران. وہ ان کا ایمپائر بہت بڑا تھا، بہت بڑی طاقت تھی، اور ادھر مدینہ میں مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ رہے اور یہ حال ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک دن میری قوم جو ہے وہ ایران کو بھی فتح کرے گی. اور تیسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کہہ کر جو آپ نے کدال ماری تو آپ نے فرمایا کہ یمن میری قوم کے ہاتھوں فتح ہوگا، مجھ کو اس کی بشارت دی گئی ہے. یہ باتیں ہوتے ہوتے منافقین کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، تو وہ آپس میں جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں 10,000 کافر سامنے آنے والے ہیں، اور یہاں کھانے کے لیے ایک روٹی کا لقمہ میسر نہیں ہے، پیٹ پر 2 پتھر باندھے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی خوف کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے یہ فتح کریں گے ایران، یہ فتح کریں گے روم، یہ فتح کریں گے یمن. یہاں مدینہ کی چھوٹی سی بستی کا ڈیفینس کرنے کا مسئلہ کھڑا ہے، اور یہ یمن اور شام اور ایران کی فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ جو آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس کو یاد کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کام کے موقع سے اس کو پڑھا. تو اگر کوئی مشکل کام آ گیا اور آدمی کا وہ حل نہیں ہو رہا ہے اور اس کام کو وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے تو وہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ کام شروع کریں. انشاءاللہ آیت کی برکت سے وہ کام پورا ہوگا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ایک دھوکہ ہی تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب یہ حالات ہوئے، دشمن سامنے آئے، تو جو منافق لوگ تھے، جو سچے مسلمان نہیں تھے، اب وہ ایک ایک کر کے حضور کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پیچھے تو ہمارے گھر پہ کوئی نہیں، اور ہمارے گھر پہ تو تالا بھی نہیں ہے، اور ہمارے گھر کی چھت میں تو فلانی جگہ کھلا ہے، کوئی بھی اس میں گھس سکتا ہے، ہمارا تو دروازہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے میری کھڑکی، حالانکہ کہیں بھی ایسا نہیں تھا، ان کا گھر پورا ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن یہ کہنے لگے کہ گھر پہ بچے اور عورتیں اکیلے ہیں، کوئی چور گھس سکتا ہے، کوئی ڈاکو گھس سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ہم کو اجازت دیجیے جنگ میں ہم اپنے گھر چلے جائیں اور وہاں گھر والوں کی حفاظت کریں، اور یہاں تو آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگ لڑ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا. اس موقع سے جو لوگ اجازت لے، جتنے منافق اجازت لے کر کے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. حتیٰ کہ بہت بڑی تعداد، بعض روایتوں میں کہ آدھا لشکر رہ گیا، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اجازت لے کے، وہ سب منافق تھے، وہ اجازت لے کر جو ہے وہ چلے گئے، اور کچھ بہانہ کر کے، الگ الگ بہانے کر کے چلے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں، اچھا یہ لوگ پھر جو
پکے مسلمان تھے ان کو بھی اکساتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ 10,000 کے مقابلے میں 1 دن ٹھہرو گے، 2 دن ٹھہرو گے، 4 دن، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تمہارا جو ہے وہ تم مقابلے پر آئے ہو، تم بھی مرو گے، تمہارے گھر والے بھی مریں گے، یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، چلو گھر جائیں اور یہ رسول دیکھیں گے اور ان کے ساتھی دیکھیں گے ہم یہاں۔ تو ان کی اس بری حرکت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جب نازک موقع آتا ہے، جب قوم پر حالات نازک آتے ہیں، تو جو لوگ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں وہ منافقوں والا کردار کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ، اے یثرب والو، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اس کا نام پڑا مدینۃ الرسول۔ مدینہ عربی زبان میں کہتے ہیں شہر کو، مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر۔ اور یہ منافق اور یہودی تو حضور کو رسول ہی نہیں مانتے تھے، تو رسول کا شہر کیوں بولیں گے؟ تو چڑنے کی وجہ سے وہ یثرب ہی کہتے تھے اس کو، مدینہ نیا نام نہیں، کیونکہ مدینہ کی نسبت حضور کی طرف تھی تو وہ پرانا نام لیتے تھے۔ اتنے زیادہ نفرت مسلمانوں سے تھی، اتنی حضور سے دشمنی تھی کہ نام بھی مدینہ لینا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا، سو تم واپس چلے جاؤ۔ اور جب ان منافقوں میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ اے یثرب والو، تم کو یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، یعنی تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، سو تم واپس چلے جاؤ، تو ان میں سے ایک جماعت گھر رہنے کے لیے نبی سے اجازت مانگنے لگی، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں، جنگ میں یہاں رکنا نہیں چاہتے ہیں۔ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے کوئی دشمن کا لشکر ان پر چڑھ آوے، پھر ان سے فتنہ و فساد کی شرکت کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ضرور فتنے میں شامل ہو جائیں۔ یعنی ابھی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقع ہے تو بہانہ کر رہے، کہہ رہے گھر کھلا ہے۔ کل کو کوئی اور آ گیا، مثلا مدینہ میں اندر ہی یہودیوں نے حملہ کر دیا، یا یہ کافر جو ہے وہ اندر آ گئے اور ان کے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کر کہے کہ چلو جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تب یہ لوگ کافروں دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اس وقت یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ ہمارا گھر کھلا ہے، اس وقت یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، اس وقت تو مل کر جو ہے وہ خوب فساد مچائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑی نفاق کی علامت ہے کہ جب سامنے والا مجبوری میں ہو تو اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہی لوگ پہلے کیا کرتے تھے، جب بدر کا میدان سجا اور مسلمان جو ہے وہ اس میں بڑی فتح لے کر آئے تو بعض سچے مسلمان، بدر کی لڑائی تو اتفاق سے ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے اور اتفاق سے ایک بڑے لشکر سے سامنا ہو گیا، تو مدینہ سے سارے مسلمان نہیں نکلے تھے، بہت تھوڑی سی 313 کی جماعت نکلی تھی، تو جو سچے مسلمان رہ گئے تھے ان کو بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یار ہم شریک نہیں ہو سکے بدر میں، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی جو ہے وہ دشمنوں سے خوب مقابلہ کرتے اور شہید ہوتے اور ایسا کرتے ویسا۔ جب یہ لوگ بات کرتے تھے تو منافق لوگ بھی ان کے ساتھ کہ ہاں یار ہم بھی شریک ہوتے تو بڑا مزہ آ جاتا، اور دکھا دیتے کافروں کو یوں اور تو اللہ یاد دلا رہے کہ کل کو تو ایسا کہہ رہے تھے کہ جنگ ہوگی تو کاش ہم کو جنگ میں شرکت کا موقع مل جاتا، کاش یوں ہو جاتا، اور آج جب موقع آیا ہے تو بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلا۔ دوسری بڑی لڑائی ہوئی تھی غزوہ احد۔ غزوہ احد میں بھی منافقوں نے ایسا کیا تھا، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے وہ 1000 کا لشکر جو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ آدھے راستے سے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ میری رائے مانتے نہیں تو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی رائے تھی مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، حالانکہ رائے وائے کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، ان کو اپنی جان کا خوف تھا، تو وہ 300 جو ہے وہ واپس آ گئے۔ پھر مسلمان جو ہے وہ لڑے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، مسلمانوں کا نقصان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ جب یہ زخمی لوگ اور یہ 70 شہیدوں کو کھو کر جب یہ لشکر واپس آیا تو مدینہ میں منافقوں کو لوگوں نے کہا کہ تم عین موقع پر پیٹ پھرا کر بھاگ آئے، یہ دیکھو کتنا نقصان ہو گیا، تو ان کو بڑا گلٹی قسم کا ان کو فیل ہوا کہ یار بہت اچھا نہیں کیا ہم نے۔ تو اس وقت بھی وہ حضور کے پاس آئے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، سوری، آئندہ کوئی لشکر ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور پھر 2 سال کے بعد یہ جنگ ہوئی اور واپس انہوں نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کر چکے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت دلاتے ہیں کہ تم اس سے پہلے بھی ایسا کر چکے ہو۔ وَلَقَدْ، یہ یہودی ہے نا اور منافق کبھی بھی وعدے کا پکا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانی بتائی، اس میں سے یہ بتایا تیسری، وَإِذَا أَوْعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ تو یہودی اور منافق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اس خندق کی لڑائی سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھرا کر نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ جو وعدہ خلافی کی ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، جو لوگ جنگ سے پہلے بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ موت اگر مقدر ہوگی تو مدینہ میں گھر کے اندر بستر پر بھی آنے والی ہے، اور اگر مقدر نہیں ہوگی تو میدان جنگ میں دشمن کی تلوار کے سائے میں بھی تم کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اور اے نبی تم ان سے کہہ دو اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ گے تو بھی یہ بھاگنا تم کو ہرگز کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اس بھاگنے کی صورت میں تم کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا ہی موقع دیا۔ یعنی اگر مان لو چلو آج جان بچا کر تم مدینہ میں چلے گئے اپنے گھر میں، کتنے سال زندہ رہو گے؟ 20 سال، 25 سال، بہت تھوڑا ٹائم زندگی ملے گی، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے نبی ان کو تم پوچھو وہ کون ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ تم کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو رحمت پہنچانے کا ارادہ کرے۔ وہ خود کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی حمایت کرنے والا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اگر ساری دنیا بھی مقابلے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر ساری دنیا جو ہے وہ حمایت کے لیے تیار ہو جائے اور اس کو بچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت غزہ میں ساری دنیا جو ہے وہ مقابلے پر تلی ہوئی ہے، کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ جی رہے ہیں، دن بدن ان پر حالات بڑھتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور سپر پاور سے زیادہ جو ہے وہ پاور رکھنے والے لوگ، سمجھے جانے والے لوگ، 10 مہینہ ہو گیا، اتنا بڑا وقت ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں، اور سوائے غریب اور عوام کے اور عام لوگوں کو مارنے کے اور بچوں اور عورتوں کا خون بہانے کے کچھ نہیں کر سکے۔ یہ بتاتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد، اور ان کے ساتھ تو حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے گی لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے پڑوس کے ملک میں پچھلے ہفتے میں پچھلے 3-4 دنوں میں جو حالات ہوئے کہ ایک خاتون جو پورے ملک کی سیاہ اور سفید کی مالک تھی، جو چاہتی تھی وہ کرتی تھی، جب حالات نے پلٹا کھایا تو 2 دن نہیں 4 گھنٹے میں ایسا پلٹا کھایا کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کریں۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ 20 سال سے اقتدار میں رہنے والی خاتون کے ایسے دن آئیں گے کہ ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں پناہ لینی پڑے گی، اور وہ امریکہ کے پاس جائے گی، برطانیہ کے پاس جائے گی، اور وہ سب نہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے، برٹش گورنمنٹ نے نہ کہہ دیا ہمارے یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر 10-5 سالوں میں حالات بدل کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلیل کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اوپر۔ آج سے کچھ سالوں پہلے عرب ممالک میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے خلاف جب طوفان کھڑا ہوا اور ان کے خلاف جب جو ہے وہ عوام سڑکوں پر آئی، یہ جو اللہ پر نظر نہیں رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا اس لیے عوام یوں آئی وغیرہ، لیکن حالات عوام کی وجہ سے نہیں، حالات کے بنانے اور بگاڑنے والے اللہ ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو ایسے پلٹ دیتے ہیں کہ وہ خود سوچتے رہ جاتا ہے کہ حالات کیسے میرے حق میں ایسے ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کریں تو کوئی ہم کو روک نہیں سکتا ہے، اور ہم کسی کو برائی پہنچانے کا ارادہ کریں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قدرت والے ہیں۔ آگے پھر دوسری آیتوں میں آگے کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان آیتوں میں جو بہترین خلاصہ اور پیغام ہے وہ یہی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر حالات کتنے بھی سخت آئیں ان کو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے۔ آگے آئے گا، صحابہ کو لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنا، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، ہم کو کسی اور کام بنانے والے کی، دنیا کی کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج بہت سارے ساتھی جڑے ہیں، ہماری درخواست ہے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ، اور گھر پہ بھی بات جا رہی ہے تو مستورات سے بھی یہ کہنا ہے کہ گھر کے مردوں کو بھیجیں اور اس طرح دین کی مبارک مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے۔ صحابہ کے مجمع میں کیا خاص بات تھی؟ صحابہ کے مجمع میں خاص بات یہ تھی کہ ان کی مستورات ان کی مردوں کے ساتھ تھی دین کے معاملے میں، بلکہ ان سے ایک قدم آگے تھی۔ عمرو ابن جموح ایک بڑے صحابی ہیں، ان کا بڑا قصہ ہے، وہ بعد میں شہید ہوئے، وہ پورا قصہ ابھی میں نہیں بیان کرتا، لیکن اس قصے میں آپ پڑھیں گے تو اس کے آخر میں بھی ایک عورت ہے جس نے ان کو اپنے گھر سے، ان کی بیوی وہ اپنے گھر سے نکالا تھا اور پھر وہ شہید ہوئے اور بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ تو مستورات سے بھی گزارش ہے کہ گھر کے مردوں کو، بس گھروں میں جو مائک لگے ہوئے ہیں وہ تو خواتین کے لیے ہیں، ہم یہی بات جو ہے وہ گھر بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں، لیکن وہ مستورات کے لیے ہیں اور ان کی چیزوں پر مردوں کو قبضہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کی ہیں، ان کے لیے رکھیں۔ مرد حضرات یہاں مسجد میں آئیں، مسجد میں بیٹھ کر، مبارک مسجد والے ماحول میں بیٹھ کر جو ہے وہ سننا، وہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ مسجد اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ، حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے رحمت اترتی ہے کعبہ شریف پر، اور کعبہ شریف سے اس لیے جو لوگ جاتے ہیں، کعبہ کیا ہے؟ وہ ایک چوکور گھر ہے، 4 دیواریں ہیں، پھر کیوں اس میں ایک گنہگار سے گنہگار آدمی کو بھی اس میں ایسی کشش معلوم ہوتی ہے، ایسی کہ وہ بس اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیا بات ہے وہاں؟ وہ دراصل اللہ کی رحمت اترتی ہے، سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے، پھر وہ رحمت وہاں سے جو ہے وہ مسجدوں میں آتی ہے، دنیا کی ساری مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ رحمت اللہ کی، سب سے پہلے امام صاحب کو ملتی ہے، پھر امام کے بعد جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اس کو ملتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا یوسف صاحب کا بھی پوری زندگی انہوں نے اہتمام کیا، وہ بالکل امام کے پیچھے پر، بہت بڑے اللہ والے تھے، امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو سب سے پہلے رحمت، جیسے گاؤں میں بریانی کی اگر دعوت ہو تو سب سے پہلے لائن میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں اللہ کی طرف سے روز 5 وقت رحمت کی دعوت ہوتی ہے، کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں امام کے بالکل پیچھے کھڑا رہوں؟ پھر اس کے بعد کس کو ملتی ہے؟ داہنی طرف، پہلی صف میں جو داہنی طرف کھڑے ہیں ان کو، پھر دوسری صف میں جو ہے وہ پہلی صف میں جو بائیں طرف کھڑے ہیں ان کو، پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف، جو جتنا آخر میں آئے گا اس کو اللہ کی رحمت اتنا آخر میں پہنچتی ہے۔ کون یہ گمان کرتا ہے کہ دعوت میں مجھے بچا ہوا کھانا ملے، بچا کچا، بلکہ آدمی ناراض ہو کے پلیٹ پٹک کے بھاگ جاتا ہے کہ ہمارے گھر پہ کھانا نہیں ہے کیا جو ہم کو بچا کچا دے رہے ہیں؟ تو وہاں تو آدمی پسند نہیں کرتا، اور یہاں اخیر سے اخیر میں آئے گا، بلکہ یہ کتنی جو ہے وہ محرومی کی بات، آدمی آ بھی جاتا ہے تو ذہن میں کھڑا رہتا ہے کہ نہیں مجھ کو رحمت نہیں چاہیے، اندر نہیں جانا، میں وہاں کھڑے رہوں گا، باتیں کروں گا، جب نماز شروع ہو جائے گی تب وہ اندر آتا ہے۔ ایک ایسی محرومی کی بات ہے کہ سمندر کے کنارے رہ کر آدمی پیاسا کھڑا ہے، تو مسجد میں آ جانا چاہیے، 2-4 سبحان اللہ، جو اللہ اکبر کہنے کا آج موقع مل گیا، کل کو یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، آدمی ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر دکھی، نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ان کے خادم نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، آپ نے کیوں اس کی قبر کے پاس نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں اس کے لیے نہیں پڑھی، میں نے اپنے لیے پڑھی۔ وہ قبر دیکھ کر مجھ کو یاد آ گیا کہ اس کا تو چانس گیا، یہ اب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو کر سکتا ہوں نا ابھی، تو ابھی میں سفر بعد میں کروں گا، لیکن ابھی مجھ کو ایک نیک کام یاد آیا، میں فوراً جو ہے وہ میں نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ نیک کام کے کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب دل میں خیال آوے فوراً اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر اس کو ٹالا کہ آئندہ مجلس میں شریک ہوں گے، آئندہ کریں گے، کل کریں گے، پرسوں سے 5 نمازیں شروع کریں گے، تو زندگی آدمی کی برف کے مانے دھیرے دھیرے پگھل جائے گی اور کبھی وہ موقع نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی شریک کریں، اپنے بچوں کو بھی شریک کریں، اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے وہ اس میں شریک کرنے کی، اپنے دوستوں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اب تک کی زندگی آپ کی نافرمانی میں گزری ہے. اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اے اللہ اپنے نیک اور اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں ہم کو شامل فرما. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کمزور ہیں, اللہ ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں, اے اللہ ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں. اے اللہ آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر عافیت کے ساتھ ڈال دیجئے. اے اللہ نافرمانی والے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. نماز اور قرآن کے ساتھ عشق اور محبت نصیب فرما. قرآن سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. نماز سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ نماز اور قرآن کے ساتھ ہمیں اور ہماری اولاد کو اے اللہ سچا پکا عشق نصیب فرما. پانچوں وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں ادا کرنے کا اے اللہ اہتمام نصیب فرما. اے اللہ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ان کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نافرمانی میں گزر چکے ہیں اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ آئندہ زندگی ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کشادہ وسعت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ جو جن کی عمر نکاح کو پہنچ گئی ہے اے اللہ صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کا انتظام فرما کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا. ماں باپ کو اولاد کے حق میں مشفق اور مہربان بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا